السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وعملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
إنك لعلى خلق عظيم. حمداں ثناواں تعریفات عظمتاں بڑائیاں کبریائیاں اللہ جل شانہ دی ذات واسطے نے. درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. قابل قدر قابل احترام دوستو ساتھیو، عزت دلائق پردہ نشی معززات مکرمات ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دا ہر لحاظ نال ہر انداز نال ساڈے تے رحم اور کرم ہے. اج اسی معاشرے دے اندر اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کردیاں زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی مالک دیاں رحمتاں نے اور اس نالوں زیادہ اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کردے زندگی بسر کر رہے ہیں. اس مالک اور خالق دا کرم ہے کہ او مالک پھر بھی ساڈے تے اپنی رحمت کردا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی جتنیاں بھی اس مالک دا شکر ادا کردے ہیں، عبادات کردے ہیں، نیکیاں کردے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ہر انسان اس بات دی کوشش اندر ہے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے. اللہ نو راضی کرن واسطے نماز بھی پڑھدا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت بھی کردا ہے، پھر اللہ نو راضی کرن واسطے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو اپنان دی کوشش بھی کردا ہے. اللہ نو راضی کرن واسطے انسان دنیا اندر جو کام ہو سکتا ہے وہ کردا پیا ہے، لیکن کچھ غلطیاں انسان ایسیاں کردا ہے، کچھ اللہ دی نافرمانی انسان اس انداز نال کردا ہے کہ انسان نو اپنی ذات دے لحاظ نال یقین ہی نہیں کہ اندیاں نیکیاں ختم ہوندیاں جا رہی نے، اندے اعمال تباہ ہو رہے نے، اور انسان اس گناہ نو گناہ بھی نہیں سمجھدا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انسان نو مفلس انسان قرار دیتا ہے. صحابہ تے سمجھتے ہیں کہ جس بندے کول پیسہ نہیں، دولت نہیں،
درم و دینار نہیں، کوٹھیاں بنگلے نہیں، اے دنیا دا مفلس انسان ہے، اے غریب انسان ہے، اے ماڑا انسان ہے، لیکن میرے نبی کائنات فرماندے نے اے ماڑا نہیں، مفلس وہ بندہ ہے جیڑا اپنی زندگی نیکیاں اندر لگا دے لیکن اوندا کچھ گناہ ایسے نے جنہ دی وجہ تو دیاں نیکیاں تباہ ہو کے رہ جا۔ صحابہ نے عرض کیتا محبوب سونے ہو کیڑا گناہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او زبان تو نکلے جملے نے، او تیری زبان تو نکلے الفاظ نے، تیری زبان تو نکلیاں او باتاں نے جنہوں جو مرضی انداز نال جو مرضی لفظ لے کر کے پکاریا جائے، تیرا کردار کہا جائے، تیرا اخلاق کہا جائے، تیری زبان چو نکلے جڑے جملے نے جڑے کسے دے واسطے تکلیف اور اذیت دا باعث بندے نے، ایں دی وجہ کر کے اللہ قیامت والے دن تیریاں نیکیاں نو برباد کر چھڑے گا۔ حضرات اسی وقار جتھے اسی بڑے بڑے اعمال کر دیا انہاں اعمال دی حفاظت کرنے واسطے سانو اپنی زبان نو دائرہ اخلاق اندر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس زبان تو کسی نو گالی دینا ان دے واسطے اذیت دا باعث ہے، اس زبان تو چغلی کرنا دائرہ اخلاق تو نکلن والی بات ہے، اس زبان تو غیبت کرنا دائرہ اخلاق تو نکلن والی بات ہے، اس زبان تو کسی دی عزت اچھالنا دائرہ اخلاق تو نکلن والی بات ہے، اس زبان نال کوئی ایسا جملہ کہنا کسی دے گھر اندر وار کرنا دائرہ اخلاق تو نکلن والی بات ہے، کسی نال لڑائی جھگڑا کرنا دائرہ اخلاق تو نکلن والی بات ہے۔ اور قربان جاواں میرے نبی دی 63 سالہ زندگی اندر اس زبان تو ایک جملہ ایسا نہیں نکلیا جنہیں کسی نو اذیت دیتی ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، اے ہے میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق جیڑا نیکیاں نو آباد کردا ہے۔ اللہ دا قرآن اس انداز نال میرے نبی علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال کچھ باتاں عرض کر رہا ہے۔ مالک کائنات خالق کائنات نے اعلان فرمائے، اللہ فرماندے نے محبوب سونے مکے دی وادی دے اندر میرے نبی علیہ السلام اپنا بچپنا گزار کے لڑک پندی عمر اندر لڑک پندی زندگی گزار کے میرے پیغمبر جوانی دی عمر اندر پہنچ دینے، جوانی دی عمر اندر 40 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے نبوت ختم نبوت دا تاج پہنا چھڑے آئے۔ اس تو بعد میرے نبی علیہ السلام نے دعوت دے میدان اندر اپنا قدم رکھے آگ۔ میرے نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے مکے والے دے سامنے اپنے کردار دیاں گواہیاں پیش کروائیاں نے۔ سب تو پہلے میرے نبی علیہ السلام نے اپنا اخلاق پوچھے آئے، سارے نے گواہیاں دیتیاں نے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام پھر میرے نبی کائنات نے انہاں دے سامنے اپنی دعوت پیش کی ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے انہوں قرآن پاک پڑھ کے سنایا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے انہوں توحید دا پیغام سنایا۔ انہوں نے میرے نبی کائنات دیاں گلاں نہ منیاں، میرے نبی علیہ السلام نو تانے مار کے چلے گئے۔ میرے نبی کائنات دے خون دے رشتہ دار بھی نے میرے نبی علیہ السلام نو اینا تانے مار کر کے اپنے گھر اندر چلے گئے۔ میرا نبی مکے دیاں پہاڑیاں تے اکیلا کھڑائے۔ پھر میرے نبی کائنات مکے دیاں وادیاں اندر آئے نے۔ ایتھے میرے پیغمبر نے تبلیغ دا کام شروع کیتا۔ اینا کئیاں میرے نبی علیہ السلام دی ذات تے ظلم کیتے نے۔ کدی گندیاں اوجریاں میرے پیغمبر دے کندھا انور تے رکھیاں نے، کدی میرے پیغمبر دے پیراں اندر کنڈے بچھائے گئے، کدی میرے پیغمبر کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو پتھر مار کے لہو لہان کیتا گیا، لیکن میرے پیغمبر نے انہاں دے پتھراں دا جواب پتھراں نال نہیں چھڈ دتا ہے۔ میرے پیغمبر کائنات نے انہاں دیاں گالیاں دا جواب گالیاں دے نال نہیں دیتا ہے۔ میرے پیغمبر کائنات نے انہاں دے کانٹے بچھان دا علاج کانٹیاں دے نال نہیں کیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت دا کم کر رہے نے، دعوت دے کام اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کری جا رہے نے، چل دیا ایک مقام ایسا بھی آ گیا، انتہا نالوں ظلم انتہا دی طرف جائی جا رہا ہے، ظلمات دیا انتہاواں کر دیتیاں گئیاں، شیب ابی طالب دے اندر بند کر کے میرے نبی دا کھانا بند کیتا گیا، لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے انہاں دیاں غیبتاں چغلیاں تے گالیاں کڈ کے بدلے نہیں لے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل اندر رنجیدہ ہو جاندے نے تے آسماناں تو آواز آندی ہے، میرے سونے اے توانوں دنیا دے اندر مجنون کہن والے دل تے نہ لا لیا جے، دنیا دے اندر توانوں گالیاں کڈن والے انہاں باتاں نو اپنے دل تے نہ لے لیا جے۔ اے میرے سونے نبی، اے میرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں باتاں دا غصہ نہ کریا جے، انہاں دیاں باتاں دا جواب نہ دیا جے۔ کیوں نہ جواب دئیے؟ فرمایا سونے اسی تہاڈا اخلاق ہی بڑا اعلیٰ بنایا، اسی دنیا دے سامنے تہاڈا اخلاق رکھنا چاہنے ہاں، اسی دنیا نو وکھانا چاہنے ہاں کہ جڑا دین اسی دنیا تے بھیجیا ہے اے دین سارے ادیان نال بہترین دین بن کے آیا۔ اے میرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سامنے اپنا کردار رکھو، انہاں دے سامنے اپنا اخلاق رکھو، انہاں دے سامنے اپنی زبان دیاں گلاں رکھو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے، انہاں نو جا کر کے تبلیغ کرن لگ گئے، انہاں نے نام منی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پوچھیا گیا اماں جی اے تے دسو نا دنیا تے اندر رہندیاں تواڈے تے کیڑے دن ایسے نے جڑے سب نالوں مشکل آئے نے، کیڑیاں کڑیاں نے جڑیاں آمنہ دے لال نو بڑیاں ستایا کر دیا نے، کیڑیاں کڑیاں نے جنہ دنوں دے اندر محبوب علیہ السلام دے دل اندر خیال آیا ہے اللہ اللہ۔ اما جی ایسا فرماندیاں نے میرے نبی تے کوئی اتنا بڑا دن نہیں آیا جنہ سخت ترین دن طائف دے اندر گزار کے آئے نے۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں تبلیغاں کر دینے، کدی دل نہیں خراب ہویا، میرے پیغمبر نو گالیاں کڈیاں گئیاں، کدی دل دے اندر خیال نہیں کیتا، لیکن جدو طائف دے اندر میرا نبی گیا ہے، جدو طائف دے علاقے چ میرے نبی نے اپنا دعوت دا کام کیتا ہے، او چلو جدو گلاں مکے اندر کیتیاں نے ابو بکر نے تے کلمہ پاڑی لے آشی، جدو مکے اندر گلاں کیتیاں نے عثمان بن عفان نے تے کلمہ پاڑی لے آشی، اور جدو مکے اندر گلاں کیتیاں نے اگر دوجے نہیں منے تے کچھ صحابہ میرے نبی نال مل گئے نے، لیکن طائف دے اندر جدو میرے نبی کائنات نے اعلان فرمایا آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے طائف والیو انہاں لات عزا نو چھڈ دیو، انہاں بتاں دیاں پوجا نو چھڈ دیو، او چلو کوئی ایک تے گل مندا نہ جوانا طائف دے اندر ایک بھی گل منن والا نہیں ہے، انہاں پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں، انہاں میرے نبی نو لہو لہان کیتا، انہاں میرے پیغمبر نو زخمی کیتا، میرے آقا آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہلکی ہلکی بے ہوشی دے اندر آئے نے، انج کر کے اکھاں کھلیاں نے تے آسمان تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے۔ اما جی ایسا فرماندیاں نے، جبرائیل فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرانا، رب نے آسمان تو فرشتے پہاڑاں والے بھیجے نے تو آڈیاں خدمتاں کرن واسطے، آج نہ طائف والیاں نے انتہاواں کیتیاں نے، سب نالوں سخت ترین دن محبوب سونے آج تو آڈے تے آیا، انہاں زبان نال بھی زخم دیتے، انہاں اپنیاں زباناں چو گالیاں بھی کڈیاں، انہاں بچے پیچھے لا کر کے پتھر مار مار کے لہو لہان بھی کیتا ہے، آج پہاڑاں دے درمیان انہاں نو پیش کر کے رکھ دئیے تے واہ قربان جاواں میں سونےو تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، واہ سونےو میں تہاڈی شان تو قربان جاواں، واہ سونے میں تواڈے اخلاق تو قربان جاواں، واہ سونے میں تواڈی زندگی تے کردار تو قربان جاواں۔ میرے نبی نے اکھاں کھولیاں، آقا فرماندے نے جبرائیل انہاں چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں فرشتیاں نو واپس بھیج دے کیونکہ میں محمد انہاں گالیاں دا جواب پھر بھی دعاواں نال دیاں گا۔ جبرائیل انہاں نو واپس کر دے، میں انہاں دیاں بد کلامیاں، انہاں دیاں زباناں چو نکلے جملے میں محمد نے اپنے دل تے نہیں لائے، میں محمد دا کردار ہے کہ میں انہاں دیاں غلیظ گلاں، پتھراں دے جملے، پتھراں دے وار، انہاں دا جواب اس دعا اندر دیاں گا، اللہ انہاں چے کئی لوگ ایسے ہونگے جڑے میں محمد نو مننے والے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے ایسا اخلاق اور کردار پیش کیتا کہ آج تاریخ دے اندر ہر انسان دہراندا ہے لیکن کدی اپنان واسطے تیار نہیں ہوندا۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے، فرماندیاں نے، میرے نبی دی 63 سالہ زندگی چ سب نالوں سخت ترین دن طائف دا دن ہے، اور اس دن بھی میرے پیغمبر نے انہاں دیاں گالیاں تے پتھراں دا جواب نہیں دیتا بلکہ اپنے اخلاق وہا کر کے وکھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ اللہ دے قرآن نے کیا ہے، اللہ فرماندے نے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ فرمایا محبوب سونےو تہاڈا اخلاق کی بڑا آلہ بنا چھڈیا، اللہ پاک نے تانوں ایسا کردار عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے تانوں اخلاق والیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھنا جو سر لینے آئے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان
کا بچھنا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ اے میرے نبی دا وطیرہ ہے، میرے نبی دا شعر ہے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسے آ کر کے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا نا، اماں جان میرے نبی دا اخلاق کی ہے؟ ہم دیئے تساں قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ ہم نے پڑھیا ہے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کانا خلقہ القرآن، میرے نبی دا اخلاق کی قرآن ہے، میرے نبی دا خلق پورا قرآن دس دائے۔ اللہ اللہ میرے نبی کائنات علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میرے نبی کائنات نے اپنی زبان تو کدی بھی کسی نو اذیت نہیں دیتی۔ میرے نبی علیہ السلام دے گھر اندر لونڈیاں بھی موجود نے، میرے نبی کائنات دے گھر اندر غلام بھی موجود نے، لیکن آج تک میرے نبی نے کسی غلام نو بھی ماریا نہیں۔ آج تک میرے نبی نے اپنی زبان تو کسی غلام نو بھی اذیتاں نہیں دیتی۔ اللہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ دی 10 سال خدمت کردا رہا، میں کدی کام چنگے بھی کر لیندا، کدی کام مندے بھی کر لیندا، لیکن 10 سال اندر کدی اپنے نبی دی زبان تو اوف بھی نہیں دیکھیا۔ اللہ اللہ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے نبی کائنات دا اخلاق لیس بفظ ولا خلیظ، کہ میرے نبی علیہ السلام نے کدی گندیاں گلاں بھی نہیں کیتیاں، میرے نبی نے کدی ایسیاں گفتگو نہیں فرمائیاں جدے نال لوگاں دیاں دل آزاریاں کیتیاں۔ خور میرے نبی علیہ السلام نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنے والے نے، بلکہ لوگ آمدے نے میرے نبی علیہ السلام نال اپنا ایسا کردار پیش کر دے، لیکن میرے نبی کائنات نے آج تک خوف بھی نہیں آکھیا۔ میرے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے ایک بددعا ہے آ کر کے نے میرے نبی کائنات علیہ السلام دے آپ دے گلا مبارک دے اندر ایک یمنی چادر ہے، انہیں آ کر کے پکڑی تے پکڑ کر کے میرے نبی کائنات علیہ السلام نو کھچے آئے تے آمینہ دلال علیہ السلام دے کندہ انور تے نشان پیدان دینے تے جدو میرے نبی نے موڑ کر کے ویکھے آنا ہائے قربان جاوا اکاڑے والے آئے، میرے نبی نے موڑ کر کے ویکھے آئے تے اندے میں محمد مینوں بھی کچھ دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تیرے کولوں کچھ منگن واسطے آیا، مینوں دے۔ اور جوانا سوچنا ایک بندہ تیرا گریبان پکڑ کر کے سوال کرے تو آج دنیا دے اندر انہوں برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک اللہ حضرت ابو بکر دے آئیاں کہ ابو بکر دی بیٹی تے تومتا لان والے لائیاں، ابو بکر فرمان دینے آج تو بعد میں نہ دے کا راشن نہیں دیاں گا، میرے
میرے نبی فرماندے نے نا نا انج دیاں گلاں نہیں، انہیں گریبان پکڑن والا ہی کام کیتا ہے، لیکن میں قربان جاواں اپنے سونے نبی دی عظمت تو قربان جاواں، میرے نبی نے انج کر کے صحابہ ول ویکھیا ہے، آقا فرماتے نے میرے صحابہ اینو آن والے نو کچھ عطا کر دیو، اے جے اخلاق میرے نبی کائنات دا، اے کردار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا، امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، حضرت اما جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے، صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اما جی فرمان دیا نے آمینہ بلال علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ہاتھ نال کسے نو نہیں مارے آئے، لوکاں بد زبانیاں کیتیاں نے، اما فرمان دیا نے کدی میرے نبی کائنات نے نہ زبان تو اذیتاں دتیاں نے، نہ ہاتھ نال کسے غلام نو مارے آئے، ہائے قربان جاواں اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے سونے نبی اگر اساڈیاں تواڈے تے رحمتاں نے ساڈا کرم ہے کہ اللہ پاک نے تو آنو نرم دل بنایا ہے، دنیا دے اندر اخلاق والا بنایا، دنیا دے اندر بہترین کردار والا بنایا، اگر تساں تند خون دے تے دنیا دے اندر تواڈے لاگے کوئی نہ آ کر کے بیندا ہے، اس بات تو اس ایت تو اے بات لوگوں سمجھ لو، اگر آج دین دا کام ہے، اگر دعوت دا کام ہے تے اپنا اخلاق بنانا پوے گا، اپنا کردار بہتر کرنا پوے گا، اپنی زباناں جو نکلے جملیاں تے غور کرنا پوے گا، آج اپنے بھائی دیاں غیبتاں کرن تو پہلے سوچنا پے گا، آج لڑائیاں جھگڑے کرن تو پہلے سوچنا پے گا، اللہ اللہ اما جی ایسا فرماندیاں نے سونے نبی دا اخلاق کان خلقہ القرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی دے اخلاق دیاں گلاں اور بندے آ دنیا دے اندر اپنی ذات دا دوغار بندہ ہی بھول جاندا ہے، لیکن لوگوں اولاد دا لگا زخم بندہ نہیں بھولیا کردا، اولاد دے زخماں نو سنبھالنا بڑا اوکھا ہویا کردا ہے، اولاد دے زخم لگے نے بندے نو قبراں تک لے جاندے نے، اولاد دے لگے زخم بندے نو دنیا اندر جین نہیں دیندے، امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دیاں پہاڑیاں گزر دیاں نے، حبار بن اسود نے نیزہ مارے آگ، اما جی دی پیٹ اندر نیزہ لگیا تھے، اما اپنی سواری تو گر گئیاں نے، آپ دے پیٹ اندر بچہ بھی ضائع کر دیتا گیا، لیکن جدو آمینہ دلال مکے اندر مدینے اندر تشریف فرمانے، اما جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آندیاں نے، انج کر کے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو ویکھیا نا، تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اگے ہو کر کے اپنی بیٹی نو سینے لگایا، تے بیٹی نو ویکھیا نا تے بیٹی ہچکیاں لے کر کے رون لگ جاندی ہے، ابا جان مکے دیاں سرحداں تے خبار بن اسود نے نیزہ ماریا ہے، لہو لوان کر کے میرے تے ظلم کیتا ہے، تو آڈیاں جنگاں دا بدلہ غبار نے میرے کلوں لینا چاہیا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے اپنا شیب ابی طالب اندر رہ کے بھی اینا کافراں واسطے بددعاواں نہیں کی دیا، میرے نبی کائنات نے اینا اجریاں نو ویکھ کر کے بھی اینا واسطے بددعاواں نہیں کی دیا، میرے نبی نے طائف اندر مارا کھا کر کے بھی اینا واسطے بددعاواں نہیں کی دیا، آج میرے نبی نو اپنی بیٹی
دا زخم نظر آیا ہے۔ آج میرے نبی نے اپنی بیٹی دے زخم ول ویکھیا ہے۔ اوے جوانا ویکھنا بیٹیاں دے زخم نے نال، آج باپ اپنی بیٹی دے زخم ول ویکھدا پیا ہے۔ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ جاندے نے، آنکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے۔ انج میرے نبی نے آسمان دے ول چہرہ کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابہ، او میرے صحابہ سن لو، اگر غبار بیت اللہ دے اندر طواف کردیاں اے کالی چادر نو پکڑیاں بھی تواڈے کولوں معافی منگے نو معاف نہ کرے آجے، کیونکہ اس بندے نے مینوں نہیں میری بیٹی نو زخم دے کر کے میں محمد دا سینہ چھنی کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام نے حبار دے خلاف وارنٹ جاری کر دیتے نے۔ فتح مکہ دا ویلا آیا، میرے نبی علیہ السلام آج بڑے سخی دل ہوئے نے۔ میرے نبی فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، کوئی آمدے محبوب سونے فلانا معافیا منگدا ہے، آقا فرماندے نے معاف کر دیتا، محبوب سونے فلانا کر کے امان مانگدا ہے، آقا فرماندے نے میں فلانے نو امان دے دیتی ہے، محبوب سونے فلانا ڈر دا جاندا پیا ہے، ایدو کبوتے روک لئیے، فرمایا روک لو، فرمایا محبوب سونے نو فلانے نو معافیاں چاہی دیا نے، فلانے نے تو اڈے تے ظلم کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، آج حبار بھی سامنے آیا، آج حبار نے کر کے بھی آکھیا محبوبہ میں نو معافیاں دیو نا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا۔ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، میرے نبی نے کوئی کلام نہیں کیتا، آندہ سونے میں نو معاف کر دیو۔ آقا علیہ السلام پھر بھی خاموش نے۔ ابن اسیر والا لکھ دائے انہیں معافیاں منگیاں، میرے نبی علیہ السلام نے معاف نہ کیتا، اے اٹھ کے جان لگا، میرے نبی فرماندے نے حبار آ جائے، حبار آ جا، واپس آ جائے، حبار واپس آیا، اندر سونے حکم کرونا، فرمایا حبار میں تینوں معاف تے نہیں کرنا چاہتا سا، میں تینوں معافیاں نہیں دینا چاہتا سا، آج تیریاں غلطیاں بڑیاں وڈیاں نے، تو میں محمد دی جان تے ظلم کر دا، آج میں محمد معاف کر دیندہ، تو میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے، میں محمد معاف نہیں کر سکتا، لیکن میں محمد دا اخلاق کتنا پیارا ہے، اللہ پاک نے میں نے دنیا واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے، میرا اسوہ حسنہ دنیا واسطے جے، اے خبار جا میں محمد نے تینوں اپنی بیٹی دا خون بھی معاف کر چھڑیا ہے، جا خبار میں تینوں بھی معاف کیتا۔ میرے نبی نے اتنے بڑے زخم لگے، وہ اپنے دنیا دے اندر لوگاں نو معاف کر دیتے نے، دنیا والیاں نو معافیاں مل گئیاں۔ آج اسی اینی گل تے غصہ کر کے لڑائیاں، جناب اتنے ساڑے فساد، اور عرب دا وطیرہ ہے، انہاں دیاں لڑائیاں 40 سال 100 سال تک نہیں مکدیاں سن۔ میرے نبی علیہ السلام آئے، سب تو پہلے میرے نبی کائنات نے عرب دیاں لڑائیاں ختم کی تیاں۔ آج بھی لوگ چھوٹی جی بات تو لڑ پین تو انہاں دیاں لڑائیاں نہیں مکدیاں، یہ نہیں پتا کہ اے زبان چو نکلے جملے ساڑے اعمال تباہ کر رہے۔ آؤ امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے لوگوں دنیا دے اندر مسلمان دعوتی رائے، مسلمان دی شان ہے کہ مسلمان نہ تے کسے نال حسد کرن والا ہوندا ہے، نہ کسے دیاں غیبتاں کرن والا ہوندا ہے، نہ ہی کسے نو تکلیف دین والا ہوندا ہے، نہ ہی کسے نال لڑائی جھگڑا کرن والا ہوندا ہے، نہ ہی مسلمان کسے مسلمان نو گالی کڈن والا ہوندا ہے۔
مقصد کی ہے؟ میرے نبی کائنات علیہ السلام فرمانا اے چاہتے نے کہ دنیا والے دنیا دے اندر اگر اپنے اعمال بچانا چاہتے ہو تے اپنی زبان نو بچا لو، اگر اپنی نیکیاں بچانا چاہتے ہو تے اپنے اعمال نو بچانا، نیکیاں بچانا چاہتے ہو، اپنی نمازاں نو بچانا چاہتے ہو تے اپنے انہاں زبان تو نکلے جملیاں نو اپنا انہاں تو بچ جاؤ۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان دیو جن دے ہاتھ دوندا پائی محفوظ ہو جائے، جن دی زبان دوندا پائی محفوظ ہو جائے۔ اور جوانا انج دا اخلاق پیدا کر، ایویں دا کردار پیدا کر، ایویں دے اخلاق واسطے اتنا جگڑا چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے، تیرے نبی دا اتنا بڑا دل ہے، تیرے نبی دا اتنا بڑا جگڑا ہے کہ ہر بندے نو معاف کر دیتا ہے۔ آج تو ایک چھوٹی جی گل تے معافیاں نہیں دیندا، آج چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے لڑائیاں بنا لینا ہے۔ آج جوانا میرے نبی دا اخلاق اپناؤ، میرے نبی دا کردار اپناؤ، میرے نبی دیاں گلاں نو اپناؤ، میرے نبی دیاں باتاں نو اپناؤ۔ آنا جوانا اے بات قرآن دا فیصلہ ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے نبی دا اخلاق ہے، اے میرے نبی دا کردار ہے۔ اے کندہ کردار ہے؟ جن دے نال تیرا بڑا پیار ہے، جن دے نال میرا بڑا پیار ہے۔ اے کیڑا نبی ہے جن دی گل تو بھی بننا ہے، جن دی گل میں بھی بننا۔ اے کندہ اخلاق تے کردار ہے جیڑا تیرے واسطے شفاعت کرے گا، میرے واسطے شفاعت کرے گا۔ اسی جن دے بارے بات سننا گستاخی سمجھ دے ہاں، او تیرا نبی ہے، میرا نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ لوگو پھر اس نبی دا اخلاق اپناؤ، اس نبی دا کردار اپناؤ، اس نبی دی ذات دے بارے ایمان رکھو۔ انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام نے او انسان کدی بھی گھاٹا نہیں کھا سکتا جڑا میرے نبی دی بات تے عمل کردا ہے۔ کیویں ہو سکتا ہے کسی دی گالی دا جواب دے کر کے اسی کامیاب ہو جائیے، کسی دی غیبت سن کر کے اسی غیبت کر کے چگلی کر کے کامیاب ہو جائیے؟ نہیں، اسی وقتی سمجھ دے ہاں کہ اسی اٹ دا جواب پتھر نال دیتا ہے، اسی دنیا چے بڑے بڑے پہلوان بن گئے، کوئی بندہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی ہے تے میرے نبی دے فرمان اندر ہے کہ جیڑا گالی دا جواب خاموشی نال دے گا، غیبت سن کر کے انہوں سمجھائے گا، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، یہودی آئے، کافر آئے، عیسائی آئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرما دینا السلام علیکم۔ سام دا مانا ہے تو آڑے تے موت آئے، نعوذ باللہ ماد اللہ۔ تے اماں جی عائشہ نو بڑا غصہ لگیا، اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں جواب دیتا تے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ انہاں دا جواب نہ دے دو، انہاں دا لڑائی جھگڑا نہ کر، میں محمد تے محمد دے دین دا وتیرہ نہیں ہے، میں محمد تے محمد دے دین دا وتیرہ ہے کہ این دیتے صبر کرنا اور اخلاق دا مظاہرہ کرنا۔ میں انہاں دا جواب لٹا دیتا وہ علیہ کہہ کر کے اے میرے تے انہاں دی بات صادق نہیں آئے گی، لیکن جیڑی بددعا میں نہ واسطے کر دیتی ہے وہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے نبی نے اماں جی عائشہ نو روکیا کہ ایڑ دا جواب پتھر نال نہیں دئی دا، پیار نال دئی دا، اخلاق نال دئی دا، کردار نال دئی دا۔ آؤ اج بھی اسی اخلاق والے بناں گے، ساڈا دین بڑھے گا۔ اج بھی اخلاق والے بناں گے، قطع رحمیاں ختم ہون گیاں۔ اج بھی اخلاق اور کردار اپنا بہتر کران گے، اج ساڈے معاشرے چو قتل و غارت ختم ہوئے گی، غیبت چغلی ختم کران گے، ساڈے معاشرے اندر امن آئے گا۔ اگر معاشرہ چاہتے ہو تو پھر نبی دی اس بات تے عمل کرو، اخلاق والے بن جاؤ۔ جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔